نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حضرات، مہمانان اعظام اور حکم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 21ویں آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. اس آیت میں اسوہ کا لفظ ہے. امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 22 پر لکھتے ہیں: اسوہ کا معنی ہے عمل کے لیے نمونہ. انسان کسی دوسری چیز کی اتباع اور پیروی میں جس طریقوں پر ہوتا ہے اس کو اسوہ اور نمونہ کہتے ہیں، خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا. اسی لیے اس آیت میں اسوہ کو حسنہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے. علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی المتوفی 668 ہجری الجامع لاحکام القرآن جز نمبر 14 صفحہ 143 پر لکھتے ہیں: اس آیت میں ان لوگوں پر عتاب کیا گیا ہے جو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کو خرچ کیا اور کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے میدان میں آئے اور بنفس نفیس خندق کھودی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن مٹی کھود کر منتقل کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا اور آپ بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے: اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ، اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. تو ہم پر ضرور سکون اور امن نازل فرما اور اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت عمدہ نمونہ ہے اور نیک اور اچھی خصلتیں ہیں اور ایسی سنن صالحہ ہیں جو واجب الاتباع ہیں. آپ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، بھوک و پیاس کی سختیوں سے گھبراتے نہیں، اللہ کی راہ میں جو زخم کھاتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں. غزوہ احد میں آپ کے سر پر زخم آیا، آپ کے سامنے کے دانت کا ایک حصہ شہید ہو گیا. آپ کے عم مکرم
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو مسلح کیا گیا، اللہ کی راہ میں آپ کو بہت ایذائیں دی گئیں، آپ ثابت قدم رہے، آپ نے کبھی گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم آپ کے اسوہ اور نمونہ کی اتباع کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے بندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 پتھر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ کے اوپر غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے جن سختیوں کا سامنا ہوا سو ہوا، اور سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جو یوم العقبہ کو پیش آیا۔ عقبہ کے معنی ہے پہاڑ کی گھاٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر قریش مکہ کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، میں نے ابن یالیل بن عبد کلال کے سامنے اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا اور اس نے میری پیغام کو قبول نہیں کیا۔ میں انتہائی دل گرفتہ حالت میں واپس آیا۔ جب میں قرن الثعالب میں پہنچا، میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو ایک بادل مجھ پر سایہ فکن تھا۔ میں نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام اس میں تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا، آپ نے اپنی قوم کو جو پیغام سنایا اور انہوں نے جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور آپ کے پاس پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کافروں کے متعلق جو چاہیں حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور کہا، اے محمد، آپ جو چاہیں میں وہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ مکرمہ کے 2 پہاڑوں یعنی ابو قبیس اور کیکعان کو ان کے اوپر گرا کر ان کو پیس ڈالوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت خاص موقع سے نازل ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب پر صبر کرنے اور مشقتوں پر جمے رہنے والے اوصاف کو قابل تقلید اور لائق اتباع قرار دیا گیا ہے، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں، لہذا اصول تفسیر کے مشہور ضابطہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب کے پیش نظر سیرت طیبہ کے تمام گوشے، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات قابل تقلید اور لائق اتباع ہے۔ انہیں اپنا کر پوری انسانیت دارین کی سرخروئی سے بہرور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اعمال و افعال ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہ ہوں۔ آگے فرمایا، ویسے تو سیرت طیبہ ہر ایک کے لیے نفع بخش اور صلاح و فلاح کی ضامن ہے، لیکن مکمل طور سے وہی شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، یعنی وہ شخص جسے نہ صرف یہ کہ اللہ کی ملاقات کا یقین ہو بلکہ اس کی آرزو بھی رکھتا ہو۔ نمبر 2، والیوم الآخر، یعنی وہ شخص جو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کا دل یاد خدا کی لذت سے آشنا ہو۔ ان 3 اوصاف کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنایا جائے تو ایسا انسان دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوگا اور صحیح معنوں میں لذت حیات سے آشنا ہو سکے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شہدائی بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔